ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی صدر آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کے شکار ہیلی کاپٹر کی کھوج کے لیے دونوں ممالک کے سرحد کے قریب وسیع پیمانے پر ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ روس، آذربائیجان اور آرمینیا سمیت کئی ملکوں نے ایران کو ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ بارش اور شدید دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صدر رئیسی کے کئی دشمن تھے، لیکن ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا گیا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں کوئی سازش ہوئی۔ ایرانی صدر اور ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کے بچ جانے کی دعائیں بھی کی جا رہی تھی، لیکن امیدیں اس وقت دم توڑ گئیں جب آج صبح ہیلی کاپٹر کے ملبے کی تصدیق ہوئی۔ ہیلی کاپٹر کو حادثہ تبریز سے تقریباً 100 کلومیٹر دور پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر کے جل جانے کی وجہ سے کچھ لاشیں ناقابل شناخت بھی ہو گئیں۔ ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر کے علاوہ وزیر خارجہ امیر عبداللہ اللیحان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، تبریز کے امام سید محمد الہاشم، صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈر سردار سید مہدی موسوی، صدر کے سیکیورٹی سٹاف کے اراکین اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اور دیگر افراد شامل تھے۔ ملک کے نائب صدر محمد مخبر کو 2 ماہ کے لیے ملک کا عبوری صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ ایران کے آئین کے مطابق ملک میں 50 دن کے اندر دوبارہ صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ابراہیم رئیسی کی نجی زندگی کے بارے میں بھی میڈیا کو بہت کم معلومات ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، جبکہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ ایرانی صدر بننے سے قبل وہ 25 سال کی عمر میں تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر تعینات ہوئے۔ ابراہیم رئیسی تہران کے پروسیکیوٹر، اسٹیٹ انسپیکٹوریٹ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ عدلیہ کے نائب سربراہ کے طور پر رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر پیش کیا۔ 2017 میں صدارت کے امیدوار بنے اور الیکشن میں 38% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے۔ آیت اللہ خمینی نے 2019 میں عدلیہ کے سربراہ کے طاقتور عہدے پر نامزد کیا۔ بحیثیت عدلیہ کے سربراہ رئیسی نے اصلاحات نافذ کی، جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائے موت پانے اور پھانسی کی سزا پانے والوں کی تعداد میں کمی آئی۔ 63 سالہ ابراہیم رئیسی 2021 سے ایرانی صدر کے منصب پر فائز تھے۔ جب ابراہیم رئیسی نے صدر کا منصب سنبھالا تو ملک کو سماجی بحران سمیت کئی چیلنجز درپیش تھے۔ ابراہیم رئیسی کی حکومت نے مارچ 2023 میں پرانے حریف سعودی عرب سے حیران کن طور پر اختلافات کو حل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 7 سال تک سفارتی تعلقات ختم رہے۔ ایرانی صدر کی موت پر پاکستان سمیت کئی ممالک نے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر پاکستان کا قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ صدر رئیسی کا انتقال نہ صرف ایران بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ ماہ پاکستان کو ایرانی صدر کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ 22 اپریل کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 3 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے تھے۔ ایرانی صدر کی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے دوران گیس پائپ لائن اور سیکیورٹی سمیت اہم مسائل زیر بحث آئے۔ لاہور آمد کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایرانی صدر کا ایئرپورٹ پر خود استقبال کیا تھا۔ ایرانی صدر نے علامہ محمد اقبال کے مزار پر بھی حاضری دی اور قبر پر پھول بھی رکھے۔ معزز مہمان کی آمد پر رینجرز کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کراچی میں بانی پاکستان کے مزار پر بھی حاضری دی تھی۔ ایرانی صدر کے اس دورے کو بہت اہم قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب ایران اسرائیل تنازع اپنے عروج پر تھا۔ مغربی دنیا اور مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے بھی اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ابراہیم رئیسی کی دورہ پاکستان کے موقع پر ایرانی صدر کی پاکستانی عوام سے خطاب کی شدید خواہش تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ایران کے دل ہمیشہ ایک ساتھ جڑے رہیں گے۔ پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے عوامی جلسے سے خطاب ممکن نہ ہو پایا۔